نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیہ گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ محترم حضرات، حاضرین جلسہ اور عزیز حکم صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ سامعین اکرام، چاند تھا لیکن بے نور تھا، تارے تھے لیکن بوجھے بوجھے، آفتاب تھا لیکن ڈوبا ڈوبا، دل اجڑے اجڑے ہوئے تھے، عقلوں پر پتھر پڑے ہوئے تھے، خزانے بہاروں کو لپیٹ کر چمن ویران کیا ہوتا کہ اچانک میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، جن کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ وہ رحمت للعالمین جن کی انگلیوں سے سارا چشمے پھوٹتے تھے، وہ رحمت للعالمین جن کی برکت سے سوکھے ہوئے سرسبب شاداب ہو جاتے ہیں، وہ جس کی برکت حضرت علی کو شیر خدا بنا دیتی ہے، وہ جس کی نسبت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خادم جنت کا درجہ عطا کرتی ہے، وہ رحمت للعالمین جس پر بادل اپنا سایہ کرتا ہے، وہ رحمت للعالمین کی جنات کی قافلے جن کے پیام حق کو سننے کے لیے دربار عالی شان میں تشریف لائے۔ میں اس رحمت للعالمین کی شان کیا بیان کروں کہ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے کسی کی تعریف ہی نہیں کی، جنہیں میرا رب کبھی حبیب کہے، کبھی خلیل کہے، کبھی طٰہٰ کہے، کبھی یاسین کہے، جس کے چہرے کو والضحیٰ کہے، جس کی زلفوں کو واللیل کہے، جس کے سینے کو لم نشرح کہے، جس کی چادر کو یا ایھا المدثر کہے، جس کے کمبل کو یا ایھا المزمل کہے، جس کی تعریف میں خود اللہ رب العزت ورفعنا لک ذکرک کہے، اور کیا کہنے اس وجود کے جو فخر رسول ہے، مولا کول ہے، ہادی السبول ہے، اللہ کا دلبر ہے، کونین کا سرور ہے، ساقی کوثر ہے، شافی محشر ہے، انبیاء کا افسر ہے، جو حسین ہے، نازنین ہے، ماہ جبین ہے، رحمت للعالمین ہے، امام المرسلین ہے، صراط مستقیم ہے، جس کے کردار کی عظمتوں پر اس کے حاضرین کو بھی یقین ہے، جو رہبر ہے، رہنما ہے، شمس الضحیٰ، خیر الورا، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ ہے، جو اٹھے تو آسمانوں کو بلندی مل جائے، جو بیٹھے تو زمین کو سکون مل جائے، جو بولے تو ستارے چمکنے لگے، جو ہنس دے تو انادل چہکنے لگے، جس کی خوشی سے جنت مچلنے لگے اور جس کے غضب سے جہنم ابلنے لگے، جس کے چہرے کی چمک سے صبح سویرا حاصل کرے اور جس کی زلفوں کی مستی سے رات اندھیروں کی بھیک مانگے، مقام محمود جس کے انتظار میں ہے، شفاعت کبریٰ جس کے انتظار میں ہے، جنت بن سور کر جس کے انتظار میں ہے، وہ طائف کے میدانوں میں پتھر کھا کھا کر دعائیں دینے والا، وہ احد پہاڑوں پر دندان مبارک شہید کروا کر مسکرانے والا، وہ عتبہ بن ربیعہ جیسے منافق کا جنازہ پڑھانے کا ارادہ کرنے والا، وہ اپنی چچا حضرت حمزہ کے قاتل کو بھی معاف کرنے والا، وہ مکہ فتح کر کر عام معافی کا اعلان کرنے والا، شاعر نے اس کو اس انداز میں کہا ہے، عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، ان کا رتبہ جاہلوں کے کب سمجھ میں آئے گا۔ محترم سامعین، آئیے میں آپ کو حروف تہجی کی زبانی میرے آقا نور مجسم فخر دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنو۔ الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے، با نے کہا بانی اسلام آ رہا ہے، تا نے کہا تاجدار مدینہ آ رہا ہے، سا نے کہا سروت مولا آ رہا ہے، جیم نے کہا جلیل القدر آ رہا ہے، ہاں نے کہا حبیب خدا آ رہا ہے، خاں نے کہا خاتم النبین آ رہا ہے، دال نے کہا دو جہاں کا والی آ رہا ہے، زال نے کہا ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے، را نے کہا رحمت للعالمین آ رہا ہے، زا نے کہا
زمانے کا امام آ رہا ہے. سین نے کہا ساقی کوثر آ رہا ہے. شین نے کہا شافی محشر آ رہا ہے. صاد نے کہا سعدی مومن آ رہا ہے. زواد نے کہا ضعیفوں کا مابہ آ رہا ہے. طا نے کہا طاہر و مطہر آ رہا ہے. زوا نے کہا ظلم کو مٹانے والا آ رہا ہے. سین نے کہا عین نے کہا عرب کا تازار آ رہا ہے. غیب نے کہا غریبوں کا مابہ آ رہا ہے. فا نے کہا فقیروں کا مولا آ رہا ہے. قاف نے کہا قرآن والا آ رہا ہے. کاف نے کہا کملی والا آ رہا ہے. لام نے کہا لوح قلم آ رہا ہے. میم نے کہا محمد رسول اللہ آ رہا ہے. نون نے کہا نبیوں کا سردار آ رہا ہے. واو نے کہا والضحیٰ والا آ رہا ہے. ہا نے کہا ہادی برحق آ رہا ہے. اور یا تو پکار اٹھا اللہ کی شان مالا آ رہا ہے. ایسا مقدس نبی اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا. ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے مقدس نبی کی ابتدا کریں اور ان سے سچا عشق و محبت کریں. آخر میں ایک شعر سے اپنی تقریر ختم کرتی ہوں. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا, ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا, بندے تو مل جائیں گے آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے ثانی محمد, تاریخ اگر ڈھونڈے ثانی محمد, ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.